الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق اللہ العظیم۔ اور تیسری قسم یعنی جو اعلیٰ درجہ کے ہیں وہ تو اعلیٰ درجہ کے ہی ہیں، وہ خدا تعالی کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ یہ لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے، ان کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے، آب خورے اور آفتابے اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جاوے گا، نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فتور آئے گا، اور میوے جن کو وہ پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جیسے پوشیدہ رکھا ہوا موتی، یہ ان کے اعمال کے صلے میں ملے گا۔ وہاں نہ بک بک سنیں گے اور نہ وہ کوئی اور بیہودہ بات سنیں گے، بس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ گزشتہ جنتیوں کے برتنوں کے بارے میں بات آئی تھی کہ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور یہ سونا اور چاندی یہ بھی جنت ہی کا سونا اور چاندی ہوگا، یہاں کے حقیر سونے اور چاندی پر اس کو قیاس نہ کیا جائے۔ یہاں سونا اور چاندی بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ سونا وہ اتنا ہی لوگوں کی نگاہوں میں معتبر، مستند
اور قابل اعزاز سمجھا جاتا ہے، اور یہی حال تقریباً ملکوں کا بھی ہے کہ جس ملک کے پاس سونا چاندی زیادہ ہو، چاہے بلیک سونا ہو، چاہے یلو اور زرد رنگ کا سونا ہو، اس کو قابل اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ سونا اور چاندی جو دنیا کے ہیں، اس کے اوپر میل بھی لگ سکتا ہے، گرد و غبار بھی لگ سکتا ہے، اور اس کی چمک دمک اور تابانی بھی ختم ہو سکتی ہے اور ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا کے سونے اور چاندی کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، اس کو صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، مانجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے سونار کے پاس اس کو دھلایا جاتا ہے، اس کی چمک دمک کے لیے گلیٹ چڑھایا جاتا ہے۔ لیکن آخرت کا اور جنت کا سونا اور چاندی، جسے نہ صاف کرنے کی ضرورت، نہ مانجھنے کی ضرورت، نہ اس کی تابانی میں اور چمک دمک میں کوئی فرق آئے گا، یہ ہے سونا اور چاندی کا حال کہ سونے کی پلیٹیں لے کر کے جنتیوں کے پاس خدام آئیں گے، چاندی کے پیالے اور برتن لے کر کے، جس میں طرح طرح کے ماکولات اور مشروبات ہوں گے۔ لکھا ہے امام قرطبی علیہ الرحمہ نے مفسرین کے حوالے سے کہ جو جنت میں سب سے کمتر درجے کا جنتی، اور جنت میں کوئی کسی کو کمتر نہیں سمجھے گا، لیکن جو جنت میں سب سے اخیر میں جائے گا، اس کے پاس 70,000 غلام اور خادم جو بچے کی شکل میں ہوں گے، 70,000 سونے کی پلیٹوں میں لے کر کے غدا لائیں گے۔ غدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو، اور ہر پلیٹ میں جو کھانے کی چیز ہوگی وہ دوسری پلیٹ میں اس کو مشابہت نہیں ہوگی، رنگ کے اعتبار سے بھی مشابہت نہیں ہوگی، ذائقے کے اعتبار سے بھی مشابہت نہیں ہوگی، اور کسی بھی طرح کی مشابہت نہیں ہوگی۔ اور لکھا ہے مفسرین کے حوالے سے کہ جنتی ان تمام چیزوں کو کھائے گا، یأکل من آخرها کما یأکل من اولها ویجد طعم آخرها کما یجد طعم اولها۔ ہاں، اللہ تعالی کی قدرت سے کوئی مشکل نہیں ہے، جنتیوں کو اللہ عجیب طاقت دیں گے، لہذا وہ تمام کھانوں کو کھائے گا اور تمام کا ذائقہ بھی اس کو محسوس کرے گا، لیکن تمام کے ذائقے الگ، تمام کے رنگ الگ، تمام کے اندر سیٹنگ الگ، اس طریقے سے۔ اور پھر لکھا ہے وَيُرَاحُ عَلَيْهِ بِمِثْلِهَا، شام کا کھانا بھی اس طریقے سے آئے گا۔ اور جو جنت میں اعلیٰ درجے کا ہوگا، جیسے ابھی مقربین کا تذکرہ ہے اور اعلیٰ درجے کے لوگوں کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں امام قرطبی علیہ الرحمہ نے مفسرین کے حوالے سے نقل کیا کہ روزانہ صبح کے وقت اور شام کے وقت 7 لاکھ خادم
7 लाख सोने की प्लेटों में लेकर के खाना लेकर के हाजिर होंगे और हर प्लेट का रंग अलग होगा, जो उसमें खाना रखा होगा और उसका जायका अलग होगा, जर्रा बराबर किसी तरह की कोई मुशाबहत नहीं होगी, और वो जन्नती उन तमाम को खाएगा और तमाम की लज्जत को महसूस करेगा। ये सोना और चांदी के बर्तन, लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि सोना और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल दुनिया में नाजायज है, हराम है। खाने और पीने में और किसी भी तरह इस्तेमाल में लाना सोने और चांदी के बर्तनों को ये जायज नहीं है। हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत बुखारी और मुस्लिम में कहते हैं, अन्नहु समिअ अन्नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला तलबसुल हरीर वला दीबाज वला तशरबू फी आनियति ज़हबि वल फिज़्ज़ा वला ताकुलू फी सिहाफ़िहा फ़इन्नहा लहुम फ़िद दुनिया वलकुम फ़िल आख़िरा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना, रेशम और दीबाज, ये दीबाज भी रेशम ही की एक किस्म है, उसको न पहनो और सोने और चांदी के बर्तनों में खाओ भी ना और पियो भी ना, इसलिए कि ये चीजें दुनिया में काफिरों के लिए हैं और तुम्हारे लिए आखिरत में है। उम्मे सलेमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है, इसको इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने भी नक़ल किया और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्नद में भी नक़ल किया। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लज़ी यशरबु फ़ी आनियति ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा इन्नमा युजरजिरु फ़ी बतनिही नार जहन्नम, कि जो खाने पीने में सोने और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, उधर हकीकत अपने पेट में जहन्नम की आग को ठोंसते हैं। ये और इसी के मुनासिब ज़िम्नन ये बात नक़ल की जाती है कि औरतों को सोने और चांदी के जेवरात पहनना जायज है, लेकिन मिजाजे शरीयत ये है कि बहुत ज्यादा उसमें मुनहमिक न हो। सोने में, चांदी के जेवरात में, ज़ेबो ज़ीनत में मुनहमिक हो जाए, आखिरत से गाफिल हो जाए, आमाले आखिरत से गाफिल हो जाए और इसी टीप टाप में मशगूल रहें, ये मिजाजे शरीयत नहीं है। और मर्द के लिए सिर्फ चांदी की अंगूठी पहनना जायज है, उसके अलावा कोई जेवर मर्द के लिए चांदी का भी जायज नहीं और सोने की तो अंगूठी भी जायज नहीं है। और चांदी की जो अंगूठी जायज है वो भी एक वजन तक, रिवायत में है मिसकाल का लफ्ज है, जिसका वजन आजकल के जमाने के एतबार से 4 ग्राम 374 मिलीग्राम 374 मिलीग्राम, बस इससे जायद पहनना जायज नहीं है। बहुत सारे मर्द सोने की अंगूठी पहनते हैं, सोने के चैन गले में डालते हैं, बहुत सारे चांदी की चैन गले में, इसी तरह हाथ में पहनते हैं। ये सब मर्दों के लिए जायज नहीं। और बहुत सारे
دو دو تین تین انگوٹھیاں پہنتے ہیں چاندی کی، وہ بھی جائز نہیں ہے اگر اتنے گرام سے بڑھ جاتا ہے۔ بہت سارے پلیٹینم سے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں جو بہت قیمتی دھات ہیں، اگر وہ چاندی کے قبیل سے نہیں ہیں تو اس صورت میں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ امت کو صحیح راہ پر لے آئے۔ تو خیر، یہ جنتیوں کے برتنوں کے متعلق بات تھی۔ آگے ان کو وہاں کے پینے کی چیزوں کا اور خاص طور پر شراب کا تذکرہ ہے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، بہتے ہوئے چشمے سے ان کے برتن شراب سے بھرے جائیں گے۔ بہنے سے اس کی شفافیت کی طرف اشارہ ہے، اس کی خرابیوں کی نفی کی طرف اشارہ ہے۔ وہ شراب پینے والے لوگ سورہ دہر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا کچھ اور تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں ارشاد فرمایا، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ یقیناً نیک لوگ شراب کے جام سے شراب پیئیں گے جس کے اندر کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس کے ذریعے اللہ کے بندے پیئیں گے، اور شراب کے چشموں کو، نہروں کو، دریاؤں کو یہ لوگ بہا کر لے جائیں گے جہاں چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے۔ کافور جنت کے ایک چشمے کا نام ہے، اور شراب میں لذت و کیف بڑھانے کے لیے اس چشمے کا پانی شامل کیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے یہ نقل کیا ہے۔ اور اگر کافور کا مشہور معنی مراد لیے جاوے، جس کو ہم یہاں بھی کافور کہتے ہیں اور کپور کہتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ جنت کا کافور بھی دنیا کے کافور کی طرح ہو، کھانے پینے کے قابل نہ ہو، اس کافور کی خصوصیات جدا ہوں۔ تو یہ ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ابرار کے پینے کا تذکرہ فرمایا کہ وہ پیئیں گے۔ اسی سورہ دہر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا۔ ان کو جنت میں جام شراب پلایا جائے گا جس کے اندر سونٹھ کی آمیزش ہوگی، اور یہ سونٹھ کی آمیزش والی شراب ایسے چشمے سے پلائی جائے گی جس کو جنت میں سلسبیل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمتوں کے تذکرے میں قرآن کے پہلے مخاطب عرب حضرات کی کچھ مزاج کی رعایت فرمائی ہے، اور عرب حضرات شراب میں سونٹھ کی آمیزش کو پسند کرتے تھے۔ ویسے سونٹھ فی نفسہ مفید بھی ہے، تازہ ہو تو اسے ادرک کہتے ہیں، اور سوکھ جائے تو اسے سونٹھ کہتے ہیں۔ اس کا استعمال مفید ہے۔ تو عرب حضرات شراب میں اس کی ملاوٹ کو اور اس کی آمیزش کو اور اس کے ذائقے کو پسند فرماتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا،
اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یسقون فرمایا کہ ان کو پلایا جائے گا. خادمین پیش کریں گے، ملائکہ پیش کریں گے. اور پھر آگے بڑھ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو پلائیں گے ایسا مشروب جو خود بھی پاک ہوگا اور پاک کرنے والا ہوگا. شراب ہو تو پاک ہوگی اور پاک کرنے والی ہوگی. عبد الماجد صاحب دریابادی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا یشربون، یعنی وہ خود وہاں پیئیں گے. پھر وارد ہوا یسقون مجہول کے صیغے کے ساتھ، یعنی انہیں پلایا جائے گا. پلانے والے مجہول رہے، چاہے فرشتے ہوں یا جنت کے کوئی دوسرے خدام ہوں. اور اب کے ارشاد ہو رہا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ساقی پلانے والی ذات براہ راست ذات باری تبارک تعالی ہوگی. کیا ٹھکانہ ہے اس اعزاز و اکرام کا کہ اللہ تعالی خود پلا رہے ہوں. اس جنتی کے اعزاز کا، اکرام کا کیا ٹھکانہ ہوگا. اللہ اپنے فضل سے، اپنے احسان اور کرم اور رحم سے ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اس کا مصداق بنائے. شراب طہور. حضرت ابو قلابہ اور حضرت ابراہیم رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ باری تعالیٰ نے شراب طہور فرمایا کہ وہ ناپاک پیشاب نہ بنے گی بلکہ مشک کی طرح پسینہ ہو کر کے نکلے گی. اول کھانا کھائیں گے، پھر شراب طہور لائی جائے گی. جب اس کو پی لیں گے تو جو کچھ کھایا تھا وہ سب ان کے مسامات سے خوب تیز مشک سے بھی زیادہ خوشبو والا پسینہ بن کر نکل جائے گا، جن سے ان کے پیٹ خالی ہو جائیں گے اور کھانے پینے کی خواہش پھر عود کر کے آئے گی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الجنة یاکلون فیہا ویشربون ولا یدفلون ولا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون. قالوا فما بال الطعام؟ قال جشاع ورشح کرشح المسک یلہمون التسبیح والتحمید کما تلہمون النفس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی کھانا کھائیں گے، جنت میں پیئیں گے، لیکن اس کھانے کے اور پینے کے جو اثرات دنیا میں مرتب ہوتے ہیں، تھوک کا پیدا ہونا، بلغم کا پیدا ہونا، بعضے کھانے بلغم پیدا کرتے ہیں، اس لیے بلغمی بیماروں کے لیے بلغمی خوراک اور بلغمی مشروبات سے پرہیز کرائی جاتی ہے کہ ٹھنڈا پڑے گا، یہ نہ کھایا جائے. اور دنیاوی کھانے اور پینے کے اثرات پیشاب اور پاخانہ اور پسینہ، وہ پسینہ کہ جس میں بدبو ہو. ظاہر بات ہے جنت میں کھائیں گے پیئیں گے تو یہ سب لوازمات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جنت کے کھانے پینے کے یہ لوازمات نہ ہوں گے. نہ تھوک آئے گا، نہ ناک کی ریزش آئے گی، نہ بلغم پیدا ہوگا، نہ پیشاب اور پاخانہ ہوگا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے از راہ تعجب پوچھا کہ پھر ہوگا کیا اس کھانے کا؟ تو آپ نے فرمایا ڈکار آئے گی اور پسینہ ہوگا. جس ڈکار میں بھی دنیاوی کھانوں کی ڈکاریں تو بدبودار ہوتی ہے. بعض مرتبہ کھانا کھا کر کے پیاز ہے، کچا لہسن ہے، کوئی سگریٹ پی کر کے مسجد میں آ جاتا ہے اور پاس میں کھڑا ہوتا ہے، اور جب ڈکار نکلتی ہے تو نماز پوری متعفن ہو جاتی ہے، پورا مزاج بدل جاتا ہے بدبودار ڈکار کی وجہ سے.
اسی طرح پسینہ بھی بدبودار ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ڈکار آئے گی اور پسینہ ہوگا جس میں مشک سے بھی زیادہ تیز خوشبو ہوگی. اور جنتی لوگ اس کھانے اور پینے کے ساتھ اسی طرح کھانے پینے کی حالت میں تسبیح و تحمید باری تعالیٰ کی اس طرح فرمائیں گے کہ جیسا کہ انسان دنیا میں کھاتا ہے پیتا ہے اور اس کی سانس چلتی ہے اور یہ سانس کا چلنا اس کے کھانے اور پینے میں مانع نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ کی تسبیح تحمید وغیرہ بھی کھانے پینے سے کوئی مانع نہیں ہوگی. اسی طرح ان کے اندر سے باری تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید نکلتی رہے گی. مزید بھی تذکرہ ہے ابھی شراب کا، دنیاوی شراب کا حال اور اخروی شراب کا حال. مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے. اللہ تعالی اپنے فضل سے، کرم سے اور احسان سے ہم سب کو اور ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو مقربین میں شامل فرما کر بلا حساب کتاب جنت الفردوس نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالی اپنے فضل سے امت کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالی اپنے فضل سے امت کے سیئات سے درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت پر ستاری کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت پر رحم کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کے حق میں تدبیر فرمائے. دشمنوں کی تدبیروں کو، منصوبوں کو، پلان کو، مکروں کو اللہ اپنی قدرت سے ختم فرما دے اور امت کی اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما دے. اللہ تعالیٰ امت کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم اپنے فضل سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.